آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہی کے دن ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ پورے ملک میں بدامنی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب غیروں کے قبضے میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ بہت ہی کھلواڑ کا معاملہ کرتے ہیں۔ انگریز تو آئے تھے بہت ہی اچھی شکل بنا کر، تجارت کے عنوان پر، ملک کی خدمت کے عنوان پر، لیکن دھیرے دھیرے ان کی نیتیں بدلتی رہی اور وہ اپنا ہاتھ مضبوط کرتے رہے۔ اولی مرحلے میں جن کی نیتیں غلط ہوتی ہیں تو شروعات میں تو چیزیں ایسی پیش کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اس سے اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، خوب خوبصورت انداز میں باتیں کرتے ہیں اور خوب خدمت کا جذبہ دکھاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ انگریزوں نے بھی کیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی بنیاد ڈالی اور اس میں یہ بات کی گئی کہ یہاں کے لوگوں کو خوب روزگار دیا جائے گا، یہاں کے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں گے، لوگ ترقی کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے کام میں پھر مصروف ہوئے اور دھیرے 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 پورے ملک پر وہ قابض ہونے لگے۔ جب ان کی یہ حالت ہمارے اکابرین نے دیکھی، ہمارے ملک کے دانش مندوں نے دیکھی، تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ان سے مقابلہ ہوگا، ان سے تو ایک دم سے بات چیت کا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اس کی شکلیں بنی اور ہمارے اکابرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو قربان کیا گیا، ان کی جانوں کو، ان کی جان لے لی گئی، اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا تھا، حفاظ کا تھا۔ اور آج ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اور یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ ان کے ہم پیالہ تھے، ہم نوالا تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ دستاویز موجود ہے، لکھت طور پر لوگوں نے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم دوبارہ اس جو تنظیمیں کھڑی ہوئی ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب ان کے نام لینے والی بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کا بھی رہے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں مل جل کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق جو ہے وہ حق ادا کریں، اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ خوب پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے تعلیم کے میدان میں آگے جائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ تجارت کے میدان میں آگے آئیں، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، تو ان کا سب حصہ وقت سے ملتا رہے گا۔ بہرحال آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، یہ جو تنظیمیں کھڑی ہوئی تھی، جو دشمن سے اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے جماعت کھڑی کی گئی تھی، وہ اس لیے تھی کہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے مذہبی فرائض کو انجام دے سکیں۔ لیکن اب حالات کچھ ملک کے ایسے بنتے جا رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ ایک خاص طبقے کے لیے زمین کو تنگ کیا جاتا ہے، الگ الگ عنوان سے الگ الگ نئی نئی باتیں کی جاتی ہے۔ کبھی وقف کے نام پر، وقف جو زمینیں ہیں مسلمانوں کی، اس پر قبضے کے نام پر نئی نئی بلیں پیش کی جاتی ہیں، کبھی مدرسوں کے نام پر الگ الگ قوانین لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ملک آزاد اس لیے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ کر زندگی گزاری جائے۔ ہمارے ملک کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی 25 اور 26 اور 29 میں کہ سب کو مذہبی آزادی کا حق ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق، اپنے پنتھ کے مطابق یہاں زندگی گزار سکتا ہے، وہ اپنے شاعر کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے 2 بات سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ ہمیں اپنے مذہبی شاعر کی خود حفاظت کرنی چاہیے،
مسلمان اپنے مذہبی شاعر میں بڑا پیچھے ہے، چاہے وہ اس کا اپنا حلیہ ہو، چاہے وہ چہرہ بشرا ہو، چاہے وہ اس کی وہ چیزیں جو شاعر دینیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں اور دیگر جتنی چیز زمینیں ہیں، وقف کی املاک جتنی ہے، یہ سب مسلمانوں کے شاعر میں سے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے شاعر کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور حفاظت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شاعر پر خود جو ہے اپنے آپ کو لگائیں۔ مذہبی جو شاعر ہے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو، ہمارے اپنے ذات کے اوپر داخل ہو، ہمارے اپنے محلے اور قوم میں داخل ہو، اس لیے کہ مذہبی شاعر آج مسلمان خود ہی بہت تیزی سے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو غلط سمجھتا ہے لیکن اس کی تمام چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے، انگریز کو ناپسند کرتا ہے لیکن ان کے کلچر کو بہت اچھا سمجھتا ہے، یورپین ممالک سے وہ دوستی کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن ان کے سب کلچر کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ تو ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی مذہبی شناخت ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، اور اسی پہچان کے لیے، اسی شناخت کے لیے ہمارے اکابرین نے ملک کو آزاد کرنے میں جو قربانیاں دی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ یہاں خوب خوش خرم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ چیزیں آئیں اور خوب اچھے سے کام ہوتا رہا۔ ادھر ماضی طریقے کچھ چیزیں ایسی نئی نئی آتی رہتی ہیں، کبھی مسلمان بچیوں کے لیے پردے کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات لکھی ہے کہ ہر شخص اپنی مذہبی چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے یہاں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچے جو ہیں، جو مہمان حضرات آئے ہیں، سب کو ایک بس یہ مختصر سی بات تھی کہ ہمیں اپنے علماء کی باتوں کو سننا بھی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا بھی چاہیے، ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے، ان سے گاہے بگاہے ملتے رہنا چاہیے، ان کے یہاں آتے جاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ جماعت ہے جو ہم سب کے کشتی کے ناخدا ہیں، کیون ہے ہمارے، یہی ہمارے رہبر ہیں۔ جب کشتی بور میں ہوگی، جب ہمارے حالات خیر ہوں گے کسی بھی وجہ سے، تو یہی ملاح ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کشتی کو طوفان سے باہر لے جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے مدرسوں سے جڑے رہنا چاہیے، اپنی مسجدوں سے جڑے رہنا چاہیے، علماء سے جڑے رہنا چاہیے، مفتیان نظام سے جڑا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی میں مثل خون کے جیسے خون ہماری زندگی کو چلاتا ہے، جس میں باڈی ہماری کام کرتی رہتی ہے، ایسے ہی ان سے تعلق ہمارے اپنے مذہبی شاعر کی حفاظت میں اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ تو آج بڑی خوشی کا دن ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمتوں میں شکر کے الفاظ ہوں گے تو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کچھ ہماری بھی موقع جو ہے کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک دم الگ تھلگ سمجھتے ہیں، نہیں ہم یہاں کے لوگوں میں ہم شامل ہیں، یہاں ہماری بھی قربانیاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے، اپنے کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو ذمہ داری ہے شہر کی صفائی ہے، شہر کے اچھے کاموں میں حصہ لینا ہے، ان چیزوں سے اپنے کو الگ کر لیتے ہیں، رہنا چاہیے۔ ہر قسم کا لوگ ہیں، ہر قسم کا طبقہ ہمارے اپنے لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو ہر قسم کے طبقے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طبقے کے اعتبار سے وہ خدمت کرتا رہے ملک کی۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے حساب سے خدمت کرے لوگوں کی، کبھی کبھی مہینے 2 مہینہ میں کیا ہے خیمہ لگا کر فری علاج کر دیا کرے، بنا مذہب کی تشخیص کے کوئی بھی انسان آئے اس کا علاج کر دیا کرے، اور کسی کے پاس دوسرے نظام میں اس کو مہارت حاصل ہے وہ اپنے نظام کے تحت لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کے لیے، ہمارا ملک بہت ہی پیارا ملک ہے، اور یہاں ہمارے بزرگوں کی اکابرین کی بڑی خدمات رہی ہیں، مختصر نہیں بہت بڑی خدمت رہی ہے۔ آپ جب تاریخ اٹھائیں گے تو دیکھیں گے آپ کتنی خدمات رہی ہیں علماء کی، یہاں ہمارے اکابرین نے کتنی خدمتیں کی،
ہمارے اپنے شاعر ملک کے ہر حصے میں آپ کو ملیں گے۔ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے اپنے شاعر نہ ہو۔ ہمارے اکابرین نے بڑی خدمتیں کی ہے، ہمیں بھی انہیں کے نہج پہ رہنا چاہیے، انہیں کے نہج پہ چلنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اولاً اچھا مسلمان بنانا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔